أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم 5ویں رکوع کا آغاز کرنے لگے ہیں دوسرے پارے کا، آیت نمبر 168 سے. یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو. یعنی کھانے پینے کے معاملات میں جس چیز کو اللہ نے حلال اور جس کو حرام کہہ دیا ہے اس کے مطابق کھانے پینے کو کھاؤ. شیطان ہمارے لیے ہر حرام کام میں خوبصورتی ڈال دیتا ہے، اسے اچھا بنا کے دکھانے لگ جاتا ہے، اس کے لیے شوق پیدا کرتا ہے اور حلال چیزوں سے اس طرح ہم دور ہوتے جاتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم تھوڑا عرصہ پہلے تک دیکھیں تو شراب کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. آپ دیکھیں ایک شراب کے علاوہ اللہ نے ڈھیروں اور چیزیں، دودھ ہو گیا، جوس ہو گیا، پھل ہو گئے، پانی ہو گیا، بہت سی نعمتیں دی ہیں، شراب سے منع کیا. لیکن شیطان اسی چیز کے لیے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور ایسا سب کچھ کرنے والے یا پینے والوں کو پھر اس کے لیے کراہت نہیں رہتی، برائی نہیں رہتی، اور وہ اس کو بھی حلال سمجھ کے حلال کی طرح استعمال کر رہے ہوتے جیسے اس میں کوئی برائی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس کو اللہ نے حلال اور اللہ نے حرام کہہ دیا ہے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کھاؤ پیو اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے کہا جا رہا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بدی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. جب ہم خود سے حلال اور حرام کی ڈیفینیشن بنانے لگ جاتے ہیں اور حرام چیزوں کی جسٹیفیکیشنز دینے لگ جاتے ہیں اس کو حلال کے کرائٹیریا میں لانے کے لیے، تو اس دوران ہم بہت سی ایسی باتیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوتی. پھر رسم و رواج میں ہم بہت سی چیزیں ایسی ایڈ آن کر دیتے ہیں اپنے دینی معاملات میں جو پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتی یا نبی کے وسلم یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور ڈھیروں ایسے دلائل دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ ہم لوگ خود سے خود باتوں کو بیان کرتے ہیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اب دیکھیں جہاں بالکل دلائل بھی نہیں نہ رہتے ہمارے پاس تو ہم بس ایک طریقہ کہہ دیتے ہیں ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ ہے، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے. اور آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ بات تو اس معاشرے میں بہت عام ہے، بس بڑے اس طرح کرتے تھے تو ہم نے بھی کرنا ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو جہاں کوئی سند نہیں، کوئی بات نہیں، تو بس ایک یہ حجت کافی ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم کہہ دیں گے ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے حجت کافی ہے، جبکہ یہ بات کافی نہیں ہے. اور اب آگے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، جواب بھی دے دیا گیا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. اگر ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے یا انہوں نے راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ آپ کا جواز ہے. بڑے اگر یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، تب ہمارے پاس یہ وسائل نہیں تھے، ترجمے والے قرآن نہیں تھے، ہم کہاں سے علم حاصل کرتے، ہم کیا جواز دیں گے؟ ہم جو ہر بات میں کہتے ہیں بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہماری زبان میں موجود ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہیں. اگر ہم بھی قرآن کی بات کو سمجھے بغیر، اس کی تحقیق کے بغیر صرف بڑوں کے طریقے پہ چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ راہ راست پہ نہیں ہوں گے تو آپ ان کی پیروی کرتے جائیں گے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتی اس کی پکار سننے والے کے لیے. یہاں دو پہلو نکلتے ہیں اس آیت کے. ایک تو یہ کہ یہ بے عقل جانوروں جیسے ہیں جن کی لگامیں ان کے چرواہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، وہ جدھر لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بس ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کو پکار رہے ہیں جو صرف آواز سنتے ہیں مگر علم کچھ نہیں لیتے، بس سن لیا
سمجھا کچھ بھی نہیں. اللہ نے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے کہ دونوں پہلو یہاں سے نکل سکتے ہیں. ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات فما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلفی سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جب ایمان لے آئے ہو نا، پھر صرف اللہ کا قانون ماننا ہے، اور اس کے قانون کو ماننے کا دعویٰ تو یہی ہے کہ پھر یہ جو دنیاوی معاملات میں ہماری توہمات ہوتی ہیں، چھوت اچھوت ہونا، سفر کے مہینے میں کچھ برا ہو جائے گا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہم لوگ اپنے دین میں پھر ایسے میں ایک تو حرام کا استعمال عام ہو جاتا ہے، اور پھر اکثر حلال چیزوں سے ہم خود کو روک لیتے ہیں اور یہ کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ ہو گیا تو کچھ برا ہو جائے گا، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک نبی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے. یعنی نماز بھی نبی علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو گئی، قبلے کی طرف رخ بھی کر لیا، اس کے بعد بھی اسلام ابھی پوری طرح اس کے اندر جذب نہیں ہوا جب تک کھانے پینے کے معاملات میں بھی جاہلیت کی جو پابندیاں ہیں وہ توڑ نہیں دے گا. آج کل کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی حلال چیزوں سے خود کو روک لیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ برا ہو جائے گا. دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی سارے مل کے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اپنا یقین صرف اللہ پہ پکا کر لیں. اب ساتھ میں جو کچھ پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کر دی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم، یعنی اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پہ ہے تو وہ کیا ہے، مردار نہیں کھانا، خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اب یہاں پہ جو کہہ دیا گیا ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ، تو ذہن نشین کر لیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا فلانے کے نام پہ کھانا دینے سے وہ بزرگ ہماری مشکلات دور کر دیں گے، یہ عقیدہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ پہ ہی جاتا ہے. ہاں اگر کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرنے کے بعد مقصد ان تک ایصال ثواب پہنچانا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا مشکل کشا ہو سکتا ہے یا ہمارے اوپر سے پرابلمز کو دور کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات میں ہم کسی اور کو اس کے مد مقابل نہیں لائیں گے. ہاں پھر یہ بتا دیا گیا کہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی چیز کھا لے، مگر اس کے لیے کراہت رکھتے ہوئے اور صرف جان بچانے کے لیے، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی 3 شرائط بتا دی. ایک تو ضرورت جینون ہونی چاہیے، کھانے پینے یا بیماری کوئی ایسی جس کو بچنے کے لیے اب جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اب کوئی چیز ایسی استعمال کرنی پڑتی ہے. دوسرا یہ کہ مقصد اللہ کا قانون توڑنا نہیں ہے، مقصد اپنی جان بچانا ہے. اور تیسرا یہ کہ جان بچانے کے لیے بھی جسٹ چند قطرے یا چند گھونٹ اتنے جو جان بچا لے، اس سے زیادہ حرام چیز کو استعمال نہیں کرنا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، پھر کہہ دیا حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی باطل عقیدے یا دین میں نئی نئی باتیں نکلتی ہیں وہ علماء کی ذمہ داری ہے. اگر انہوں نے کتاب الہی پڑھ لی ہے تو اس قسم کے باطل عقیدوں کی وضاحت کی جائے. لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی دلائل کو جاننے کے باوجود ان آیات کو یا ان باتوں کو قرآن سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہے قرآن پہ، اور اس میں انہوں نے اپنا ہی فائدہ دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اس کا دنیاوی طور پہ تو انہیں کوئی عزتیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بہت برا عمل ہے. پھر کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی.
اور مغفرت کے بدلے عذاب کو مول لے لیا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی جب اختلاف آ جاتا ہے نا قرآن میں سے کسی بات پہ، پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے دیکھیں کہیں ہم تو غلط نہیں ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنی کہی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں بندے اپنی اپنی کہے ہوئے طریقوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن و احادیث سے اس قسم کے دلائل اور آیات کو گھما گھما کے پیش کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے یہ جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یعنی یہاں پہ تمثیلاً مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا ذکر کر دیا گیا کہ صرف چند ظاہری رسموں کو اور مذہب کی باتوں کو عمل کر لینے سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا۔ دین میں اور بہت سے احکامات ہیں جو اللہ کے ہاں قدر رکھتے ہیں نا، وہ سب کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی آیت میں آگے کہا جا رہا ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی کہ نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہ ہیں راست باز اور یہی لوگ متقی ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کا حکم یہ ہے بیسیکلی اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو بھی قتل کیا جاتا ہے، یعنی قاتل کو مقتول کے لیے قتل کیا جاتا ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے اسی طریقے سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے، لیکن بس جان کے بدلے جان، اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ اس طرح کے قوانین لاگو ہونے سے جب کچھ لوگوں کو عبرت بنایا جاتا ہے نا تو ایسے کرائمز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب پتہ ہوگا جان کے بدلے جان جائے گی تو کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اب آگے کچھ رولز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا دینا چاہیے، اور پھر قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ اب یہاں پہ پرانے دور کا یہ رواج چلتا ہوتا تھا، بلکہ اب بھی یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ قتل ایک کرتا ہے، بدلے میں قاتل کو نہیں اس کی فیملی میں سے کسی اور کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ مقتول کی فیملی میں سے، یعنی وہ جو ایک قتل تھا نا وہ نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں کہ قصاص کس طرح لیا جائے گا، اور پھر بیچ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس کا بھائی نرمی کرے، یعنی بھائی کہہ کے غصہ بہت ہے، ٹھیک ہے آپ کے عزیز کو قتل کیا گیا ہے، لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، انسانی طور پہ بھائی بھائی ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاف کر دینا، نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور اس پہ پھر معروف طریقے سے معاف کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی معقول سی رقم مقتول کے گھر والوں کو دے دی جاتی ہے اور قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں کہا جا رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی زیادتی دونوں سائڈ سے نہیں ہونی چاہیے، یا تو مقتول کے وارث خون بہا کے بدلے میں کوئی رقم وصول کرنے کے بعد پھر بھی انتقام لینے کی کوشش کریں، یا قاتل خون بہا دینے میں ٹال مٹول کرے اور جو احسان کیا تھا ان کو معاف کر کے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔ ان دونوں میں سے دونوں سائڈ سے جو زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب جیسے ایک طرف تو انتقام کے پہلو میں جاہلیت کے لوگ بہت آگے نکل جاتے تھے نا، تو ایک دوسرا گروہ ایسا بھی تھا جو معافی کا اتنی تبلیغ کرتا تھا کہ بہت سے لوگوں کے اندر اس چیز کے لیے نفرت ڈالنا شروع کر دی تھی کہ شاید یہ جو قانون ہے یہ بہت سختی والا ہے، زیادتی والا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اگر سوسائٹی میں امن قائم کرنا ہے
تو چند لوگوں کے ساتھ سختی کرنی ہی پڑتی ہے، اور یہی چیز یہاں اللہ نے کہہ دی ہے کہ عقل والو یہ اس میں قصاص میں زندگی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب اس کے آگے سے کچھ تھوڑے سے وراثت کے بارے میں بات ہونے لگی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ جو حکم ہے نا، یہ پہلے نازل ہوا تھا جب لازم کر دیا گیا تھا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی وراثت کی تقسیم پہلے سے کر کے جائے گا اپنے وارثوں کے لیے۔ بعد میں سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات جب نازل ہو گئے تھے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا گیا تھا کہ احکام میراث میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ جس کا حصہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کو وصیت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہے قرآنی لاز کے مطابق، تو اب باپ اپنی وصیت میں سے بھی اس کو نہیں دے گا، اس کو جس طرح قرآن نے حصہ رکھا ہے ویسے ہی ملے گا۔ اور وصیت کے بارے میں دوسری بات یہ بتا دی گئی تھی کہ آپ کی کل جائیداد کا 1/3 حصہ ہے جو وصیت کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اپنی جائیداد میں سے 1/3 ایسے اپنے رشتہ دار یا ان لوگوں کے نام کر سکتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو لیکن وارثوں کو وصیت میں نہیں دیا جائے گا جن کا جائیداد میں حصہ ہے۔ پھر کہہ دیا گیا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے اس میں کوئی حق تلفی کی ہے، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اب بعد میں سننے والے کو پتہ ہے کہ وصیت میں جس کا حق تھا اس کو نہیں دی گئی اور کسی اور کو دے دی گئی ہے، تو اب وہاں وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ 2 رکوع مزید کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج بہت سے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ قصاص کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، ہم نے وراثت کے بارے میں بات کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور جاہلانہ رسومات کو توڑنے کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ سب سے پہلے کہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو ساری دنیاوی لذتیں ہیں ان کے ساتھ ہماری دنیا تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن آخرت بہت بری ہو جائے گی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدا انہوں نے بہت برا سودا کیا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی عیش کر لیں آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے اور وہی زندگی ہمیشہ رہنی ہے، تو کیوں ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، ہم کیوں لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اس لیکچر میں اگر کہیں بولنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔